بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا۔ اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ ذکر اذکار بھی ہیں جو نماز کے بعد کیے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی بیشتر احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں، قرآن میں کئی آیات موجود ہیں۔ کیونکہ یہ درس بڑا مختصر ہوتا ہے، اس میں اشارے کنائے سے بات سمجھانا پڑتی ہے، تو میری ناظرین، میرے بھائی، جماعتی احباب اور جتنے بھی احباب ہیں، میں سب کے لیے جو پاکستان میں موجود ہیں، غیر ممالک میں موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں پاکستان اور باہر بھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جادو ٹونے کا مسئلہ آپ کہتے ہیں، ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ فلاں ہو گیا، یہ کام ہو گیا، فلاں پہ جادو، فلاں نے کر دیا، یہ جادو نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، اگر ہم وہ اذکار پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کوئی دنیا کا جادوگر آپ پہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی ان اذکار کا ناغہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی ہے کہ فرض کی نماز صبح ہم ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد روٹین میں سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، یہ تو پڑھتے ہیں، یہ تو روٹین سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کرتے تھے 10 مرتبہ۔ اور اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں جو انسان یہ پڑھتا ہے صبح۔ اگر یہی کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، دنیا کا کوئی شیطان، کوئی جن اس جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری، جو صبح کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو 100 دفعہ پڑھے گا، اس پہ جادو ہوگا بھی وہ ختم ہو جائے گا، کوئی شیطان اس جسم میں، کوئی جن سرکش جو ہے اس جسم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ 70,000 انبیاء کا وظیفہ ہے، میدان عرفات میں سب سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور صبح بھی فجر کے بعد بھی یہ 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس انسان پہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ کتنی بڑا وظیفہ ہے یہ بھی، اس کو پڑھنے سے بھی اولاد اسماعیل سے کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے آئیے، پھر قرآن کے تینوں قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی ترتیب سے ان کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام جب تندرست ہوتے تھے تو معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ تھو کر کے نا تو پورے جسم پہ آپ مل لیتے تھے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے، پورے جسم پہ تھو دتکار کر، ویسے پھونک نہیں مارنی، دتکارنا ہے، تھو کرنا ہے، آپ کے تھوک کے ذرات جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پڑے، تو اس کو پورے جسم پہ مال لو، اپنے چہرے پہ، جسم پہ، سر پہ، پورے جسم پہ۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار ہوئے تو میں معوذتین پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی، اللہ شفا عطا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ معوذتین وہ صورتیں ہیں، سورہ فلق اور ناس اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام پہ جادو کیا گیا تھا۔ وہ جادو کو ایک کنگے میں رکھ کر 11 بال تھے غالباً، وہ بیر زروان ایک کنواں تھا، اس میں رکھا اللہ پاک نے آسمان۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہوں جادو اتنا زبردست تھا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ بھی رکھ دیا جاتا وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہ اوپر یہ 2 صورتیں فلق اور ناس ایک ہی وقت سے نازل ہوئی ہیں، 11 بال تھے،
جن میں سوئیں رکھی ہوئی تھی اور ان کو یعنی کہ ان بالوں کو کنگے میں رکھا ہوا تھا. کنگا جو تھا وہ بیر زروان کے سوراخ میں تھا. تو حضرت علی کو آپ نے بھیجا تھا, وہ آسمان سے وہی آئی. 11 بال ہیں, 11 ہی آتے ہیں, فلک کی 5 ہیں, ناس کی 6 ہیں. ایک ایک آیت پڑھتے جائیں, یہ جو گرہ جو ہیں یہ کھلتی جائیں گی, آپ کا جادو ختم ہوتا جائے گا. الحمدللہ یہی جو معوذتین ہے, قل هو اللہ بھی ساتھ ہے, اور 2 قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اسی ترتیب سے آپ نے پہلے قل هو اللہ پڑھنی ہے, پھر قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھنی ہے, پھر قل اعوذ برب الناس پوری پڑھنی ہے. ایک دفعہ ہو گیا. پھر اسی ترتیب سے دوسری دفعہ, پھر اسی ترتیب سے تیسری, یہ 3 دفعہ پڑھ کے پڑھنے ہیں. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو انسان پڑھتا ہے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, 3 دفعہ پڑھتا ہے. صبح پڑھتا ہے, شام تک اس کو زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر شام کو پڑھتا ہے تو ساری رات اس کو پوری کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو لہٰذا میرے ناظرین احباب, میری ناظرات, میری مائیں بہنیں, توجہ سے سنیں اس وظیفے کو, ان اذکار کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں. بسم اللہ الذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف نے قید کیا. اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. اس نے کہا بھی تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ حجاج نے کہا آپ میں 4 عیب ہیں. وَآسِن لِرَبِّكَ, تو رب کا نافرمان ہے. وَمُخَالِفُ لِسُنَّتِ, نبی ایک نبی کی سنت کا مخالف ہے. وَتُذِلُّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ, تو رب کے ولیوں کو ذلیل کرتا ہے. وَتُعِزُّ أَعْدَاءَ اللَّهِ, جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو تو عزت دیتا ہے. اللہ کے دوستوں کو ذلیل کرتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو عزت دیتا ہے. اور تو اللہ کا نافرمان ہے, نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. میں اس وجہ سے آپ کی مخالفت کرتا ہوں. حجاج نے تلوار کو میان سے نکالا, کھڑا ہو گیا. کہا کہ کیا کرنے لگے ہو بھائی؟ کہنے لگا بھی میں آپ کو مارنے لگا. فرمایا کیوں, کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھی آپ نے میری توہین کیا, میں آپ کو مارنے لگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آپ کی تلوار تو میرا بال بھی نہیں کاٹ سکتی. اس نے کہا کیسے؟ اس کو میں نے زہر کی پان چڑھائی ہوئی ہے. کہا بھائی نبی کی جوتے سیدھے کر کے ایک ہی تو سبق سیکھا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مرنا بھی اس کے لیے, جینا بھی اس کے لیے. دوسری بات ہے کہ آپ کی یہ تلوار میرا لوں یعنی میرا ایک بال نہیں کاٹ سکتی. نبی علیہ السلام سے میں نے حدیث سنی تھی کہ جو انسان صبح کی نماز کے وقت 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین. اور میں نے آج صبح بھی یہ کلمے پڑھے ہیں. جب سے حدیث سنی ہے حجاج, میں نے اس وقت سے آج تک ان کلموں کو نہیں چھوڑا. آج بھی میں نے فجر کی نماز کے بعد پڑھے ہیں. آؤ مارو تلوار مجھے. یہ آگے بڑھا, پھر پیچھے ہٹا, پھر آگے آیا, پھر پیچھے ہٹا, پھر حضرت انس کہتے ہیں یہ آگے پیچھے کیوں جاتا ہے بھائی, مارتا کیوں نہیں؟ بڑے غصے سے تلوار لہرا کے آتا ہے, پھر آگے آ کے رک جاتا ہے, پھر پیچھے جاتا ہے غصے سے, پھر آگے آتا ہے. تو مارتے کیوں نہیں؟ سیر و علام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. حجاج کے الفاظ ہیں وَرَأَيْتُهُ وَلَا آتِكِهِ أَسَدَيْنِ عَظِيمَيْنِ فَاتِحَيْنِ أَفْوَاهُمَا. انس تیرے کندھوں پہ 2 بڑے بڑے شیروں نے منہ کھولے ہوئے ہیں. جب میں تجھ کو مارنے کے لیے جاتا ہوں وہ مجھے آگے کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ساری حفاظت کس کی تھی؟ حضرت عثمان کے بیٹے عبان کو فالج ہو گیا. عثمان کے بیٹے عبان کو ان کا بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ تو کہتے دادا جی نے ایک ورد بتایا تھا ذکر, مجھے کچھ نہیں ہوتا, تو آج آپ کو فالج کیسے ہو گیا؟ کہا بیٹے آج میں وہ کلمے پڑھنے بھول گیا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ کلمات پڑھنے چاہیے, انشاءاللہ آپ کو فالج بھی نہیں ہوگا. آپ کے جسم کے نزدیک کوئی ایسی مہلک بیماری نہیں آئے گی, کوئی دنیا کی چیز تجھ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس کا آغاز اس سے آگے میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.